بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہی علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الف مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ کے لیے ایک اچھی سبق آموز ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کوئی سبق حاصل کرنے کا جو موقع اس نے فراہم کیا ہے اس پہ ہم لوگ عمل کریں اور کامیاب ہو جائیں، دونوں جانوں کی کامیابی مل جائے۔ تو چلیں، آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ پستی سے بلندی تک پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی تک پرواز کرتا ہوں، خدا کا نام لے کے اپنے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور کبھی اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جو کماتا ہے وہی کماتا ہے جو اللہ دیتا ہے، اللہ پاک اس کو دیتا ہے۔ لیکن انسان اللہ پاک کی دی ہوئی ہر نعمت کو اپنی نعمت سمجھتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے زور بازو سے کمایا۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جو دیا ہے اس میں سے غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں کا حصہ بھی شامل ہے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی ہر چیز اپنی ذاتی ملکیت انسان تصور کرنے لگتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان، میں نے تجھے جو عطا کیا، اگر تو اس میں سے میری راہ میں خرچ کرے گا تو میں تجھے 70 گنا بڑھا دوں گا، لیکن اگر تو خرچ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن تمہارا یہ مال تمہارے گلے کا توق بن جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مالداروں کا مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اگر اس نے اس میں سے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا حصہ نہیں دیا جو اپنے مال میں سے، تو یہ اس کے گلے کا توق ہوگا۔ اپنے مال میں سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حصہ جو لوگ دیتے ہیں، قیامت کے دن وہ مال ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کیا، وہ قیامت کے دن یہ مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی، ایک کوڑی تھا، دوسرا گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا۔ خدا تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا۔ ان کے پاس ایک فرشتہ آسمان انسان کی شکل میں بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا، جو کوڑی بیماری ہوتی ہے نا، وہ کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت پیاری لگتی ہے، خوبصورت کھال اچھی مل جائے وہ اچھی ہے، چونکہ لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا۔ اچھی کھال اور خوبصورت رنگ نکل آیا، معاف کیجیے، خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھے کون سے مال سے محبت ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹوں سے محبت ہے۔ پس اس نے گابن اونٹنی اس کو دے دی اور کہا کہ اللہ پاک اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، میرے اچھے بال نکل آئیں، یہ بلا مجھ سے دور ہو جائے، معاف کیجیے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا، وہ فوراً اچھا ہو گیا، اچھے بال نکل آئے۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے بہت زیادہ پسند ہے۔ پس فرشتے نے اس کو ایک گابن گائے دے دی، کہا، اللہ پاک اس میں برکت ڈالے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میری آنکھیں درست کر دے
تاکہ سب آدمیوں کو اور اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ اچھا ہو گیا۔ پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں بہت پسند ہیں۔ بس فرشتے نے اس کو ایک گابن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے عرصے میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا۔ اسی طرح گائیوں اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر فرشتہ اللہ کے حکم سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی آسرا نہیں ہے سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کا نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت دی اور عمدہ کھال عطا کی فرمائی، میں تجھ سے صرف ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑی نے کہا یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق اور ادا کرنے، تجھے دینے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن اور نفرت کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر خدا نے تجھ کو اس قدر مال عطا فرما دیا کہ آج تو مالدار ہو گیا۔ اس پر کوڑی نے کہا واقعی خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں اور باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھے ویسے ہی کر دے جیسے کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا، اسی طرح اس سے سوال کیا، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسے ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور کہا میں مسافر ہوں، میرے پاس سامان نہیں ہے، آج خدا اور تیرے سوا کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ اس کے نام پر جس نے تم کو دوبارہ نگاہ بخشی تجھ سے بکری مانگتا ہوں، ایک بکری مانگتا ہوں۔ اس نے اپنی کارروائی کر کے تاکہ میں اپنی کارروائی کر کے سفر اپنا پورا کر سکوں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی، جتنا تیرا دل چاہتا ہے تو مال لے جا اور جتنا تو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں تجھ کو کسی چیز سے نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، صبح پوری ہو گئی، خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ اس طرح اللہ پاک نے اندھے کے مال میں مزید برکت عطا فرما دی اور گنجے اور کوڑی کو اللہ پاک نے دوبارہ اپنی اسی حالت میں لے آیا۔ میرے عزیزو، ان دونوں کوڑی اور گنجے کی ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان کے تمام نعمتیں چھین لی گئیں، جیسے تھے ویسے دوبارہ ہو گئے۔ خدا ان لوگوں سے ناراض ہو گیا اور دنیا آخرت میں نامراد ہوئے۔ اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے کیا بدلہ ملا کہ اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا، خدا اس سے راضی ہوا اور دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم نے جو کمایا اللہ پاک کے حکم سے کمایا، ہمیں جو ملا اللہ پاک کے حکم سے ملا، لیکن ہم غافل لوگ اس کو اپنا مال تصور کرتے ہیں، اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ دنیا کی لالچ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں عطا ہوا ہے اللہ پاک نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اپنے مال میں سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کو حصہ دیا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں 70 گنا تمہارا مال بڑھا دوں گا۔ لیکن اگر تم نے غفلت کی اور اپنے مال میں سے یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کو نہیں دیا تو تمہارا مال قیامت کے دن تمہارے گلوں کا توق بن جائے گا اور اس کو توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ ہائے کاش میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرتا۔ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرے گا، اے میرے پروردگار، میرے اللہ، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں صدقہ کروں۔ میرے عزیزو،
ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صدقے کا کتنا بلند مقام ہے۔ صدقہ دینے سے اللہ پاک اپنے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ پاک اتنا زیادہ برکت عطا فرماتا ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ آئیے ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام واقعات سے ہم کو سبق اور عبرت حاصل کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، السلام علیکم۔ دیکھیے یہ کتنی سبق آموز ویڈیو ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے اس بات کی، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر یہ تمام چیزیں آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے برحق ہے۔ اللہ جو بھی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ 100% صحیح ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے احکام بیان کرتے ہیں اپنے بنی نوع انسان کے لیے، وہ ان کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور پھر وہ ایک دن جو ہے جب اس کو خوب مال دولت مل جاتی ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو غریب و مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت اور ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں جو ہماری طاقت ہو۔ اگر وہ غریب آدمی ہے تو وہ ایک کھجور بھی کسی کو دے دے، صدقہ دے دے، تو وہ بھی بڑی بات ہے۔ تو میرے لیے بھی دعا کریں، آپ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تو میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔